سر روحانیت میں مینیفیسٹ ہونا اس کے بھی کچھ قوانین اور لاز ہیں؟ معلوم نہیں کس طرح سے اس کو ایک علیحدہ ڈسپلن کا نام دے دیا یا اس کو، لیکن ہمارے یہاں اصطلاحاً عبادت ریلیجس ریچولز کو دے دیا گیا نام۔ سر ایک عام شخص کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے لیے یہ اچھا ہے؟ انعام دینا رب کا کام ہے۔ اللہ نے دے دی پوسٹنگ ان کی مرضی کی، اس کے بعد ان کے ناک کان اور آنکھوں سب سے دھواں نکلا۔ شاہ صاحب آج کے زمانے میں، پڑھے لکھے زمانے میں بے شمار ایسی کتابیں ہیں جو لاز آف مینیفیسٹ بتاتی ہیں کہ کوئی چیز کس طرح وقوع پذیر ہونے لگ پڑتی ہے، یا اس کے کتنے محرکات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسباب بنتے ہیں اور کوئی واقعہ روح پذیر ہوتا ہے۔ سر روحانیت میں مینیفیسٹ ہونا، آشکار ہونا، کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا، اس کے بھی کچھ قوانین اور لاز ہیں؟ اصل میں میری ذاتی رائے ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ روحانیت ایز سچ کوئی چیز ہے نہیں، تو جو چیز ہے نہیں اس کی مینیفیسٹیشن اور اس کی اسباب اور طریقے ڈھونڈنا، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹائل ہوگی۔ معلوم نہیں کس طرح سے اس کو ایک علیحدہ ڈسپلن کا نام دے دیا یا اس کو علیحدہ ڈسپلن کا ایک سٹیٹس مل گیا۔ روحانیت تو کچھ بھی چیز نہیں ہے، ماسوا اس کے کہ جب انسان پورے اخلاص کے ساتھ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب تعالیٰ کی نہ صرف عبادت بلکہ بندگی کی کوشش کرنے لگتا ہے، تو اس سے رب راضی ہو کے اس کو کچھ ایسی صلاحیتیں عطا ہونے لگتی ہیں جس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود ہے، اور شاید آپ ہی کے پروگرام میں ایک دو بار میں اس کا ذکر کر چکا۔ تو اس کو لوگوں نے نام روحانیت کا دے دیا، اور اب کافی لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ میں روحانیت کو حاصل کر لوں اور ان اضافی قوتوں کا حامل ہو جاؤں۔ جو لوگ اس طرف اس ڈائریکشن میں ایفرٹ کرتے ہیں ان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، اس لیے کہ ملتا تو ان لوگوں کو ہے جو رب کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لائق عبادت ہے اور وہ رب ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے اور بندگی بھی کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ میں جان بوجھ کے عبادت اور بندگی دو باتیں کرتا ہوں، کیونکہ اگرچہ بندگی لفظ مشتق ہے عبادت ہی سے، لیکن ہمارے یہاں اصطلاحاً عبادت ریلیجس ریچولز کو دے دیا گیا نام، تو عبادت وہاں تک ہم نے اصطلاحاً محدود کر دی اپنی انڈرسٹینڈنگ میں کہ عبادت وہ ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور ہم نے حقوق العباد کو ایک علیحدہ رنگ دے دیا، جبکہ یہ صحیح ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، لیکن ہم نے عبادت کو وہاں تک محدود کر دیا۔ تو اس لیے میں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ دونوں بات ایک ہی ہے، بندگی اور عبادت، میں علیحدہ ان کو کر رہا ہوں۔ تو جب ہم رب کی بندگی کرتے ہیں کہ وہ رب ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، تو پھر سب کچھ ملنے لگتا ہے۔ لیکن جب ہم
عبادات اس انداز میں کرتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ لوں تو مجھے یہ حاصل ہو جائے گا، میں یہ وظیفہ پڑھ لوں مجھے کشف حاصل ہو جائے گا، میں یہ وظیفہ پڑھ لوں تو کرامات حاصل ہو جائیں گی، پھر کچھ نہیں ملتا۔ یہ تو صرف رب کی پوجا کرنے ہی سے ملتا ہے صحیح سے کہ اس کی بندگی کر لی جائے صحیح معنوں میں۔ تو پوری طرح نہیں بھی کوئی کر پاتا تو رب تو اتنا مہربان ہے کہ اس کی اس ٹوٹی پھوٹی بندگی ہی کو قبول فرما کے اس سے راضی ہو کے اسے انعامات دیتا۔ تو اس کی مینیفیسٹیشن تو اب اس کو کیا کہیے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ سر قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے تم اس چیز کو پسند کرو جو تمہارے لیے بری ہے، اور عین ممکن ہے تم ناپسند کرو لیکن تمہارے لیے وہ اچھی ہو۔ سر ایک عام شخص کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے لیے یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے؟ یہ نہیں پتہ چل سکتا۔ میں اس لیے ایک آسان لفظوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر انسان کو ایک بات کی سمجھ آ جائے کہ کوشش کرنا، اللہ نے جو کچھ بھی عقل عطا فرمائی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اور بہترین تدبیر اختیار کرتے ہوئے کوشش کی جائے تو یہاں آ کے میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے۔ اس کوشش کا انعام دینا رب کا کام ہے، وہ انعام دیتا ہے۔ تو جو کچھ وہ انعام دیتا ہے یہ سمجھ کے کہ یہی میرے لیے بہترین انعام تھا میری کوشش کے جواب میں، اس کو ہنس کے قبول کر لیا جائے۔ یہ اس کا اینٹیڈوٹ ہے کہ یہ جو ہم فکر میں رہتے ہیں، اور یہ جو آیت آپ نے ریفر کی، اس آیت کی اگر تشریح کی جائے تو وہ بھی یہی بنتی ہے کہ ہم یہ فکر نہ کریں کہ ہمیں جو ملا ہے وہ اچھا ہے یا برا، اس لیے کہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب ہم ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں یہ کیا معلوم کہ آنے والے کل میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، یا آنے والے کل میں جو واقعات پیش آئیں گے وہ کیسے ہوں گے، آج جو واقعہ پیش آ رہا ہے اس کے نتائج ہمارے زندگی میں کیا مرتب ہو جائیں گے، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ رب جانتا ہے۔ صرف یہ ایمان رکھا جائے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے اور وہ ہر حال میں میری بہتری چاہتا ہے۔ تو جو رب ہر حال میں میری بہتری چاہتا ہے، وہ جو کچھ عطا کرے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ تو اگر یہ ایک خیال رکھ لیا جائے تو زندگی نہ صرف بہت آسان ہو جاتی ہے بلکہ کمفرٹیبل ہو جاتی ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ مرے جا رہے تھے کہ ہماری پوسٹنگ فلاں جگہ ہو جائے۔ ان کو منع بھی کیا کہ یہ نہ کرو، یہ رب بہتر جانتا ہے کیا اچھا کیا برا۔ تو ہو سکتا ہے یہ پوسٹنگ آپ کے لیے ایسے نتائج لے آئے کہ آپ پچھتانے لگیں۔ نہیں، یہ آپ اللہ سے دعا ہی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کر دے۔ اللہ نے دے دی پوسٹنگ ان کی مرضی کی، اس کے بعد ان کے ناک، کان اور آنکھوں سب سے دھواں نکلا، اس کے نتائج ایسے ہوئے۔ اسی طرح میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ پروموشن کے لیے مرے جا رہے ہیں، پروموشن ہونے کے بعد مصیبت میں پھنس گئے، پھر توبہ کرتے پھرتے۔ تو ہمیں اللہ سے یہی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ
تو ہمیں وہ عطا فرما دے جو ہمارے حق میں بہترین ہے. یہ دعا تو مانگ لیتے ہیں ہم. ٹھیک سر. آپ مجھے نصیحت کریں گے میں دعا مانگ لوں گا یہ, لیکن جو ملے گا اس کو میں قبول نہیں کرتا دل سے. پھر یہ اور بات ہے کہ 2 سال کے بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ اوہو یہ تو, آپ اس کی مثال روزمرہ کی زندگی سے لے لیجیے. جی سر. آپ سے کوئی آدمی جس کے بارے میں آپ کے ویوز یہ ہیں کہ بہت ہی نیک اور اچھا انسان ہے, دیانتدار آدمی ہے, اس نے آپ سے کہا کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی, دے دیجیے میں آپ کو 15 دن کے بعد لوٹا دوں گا. ٹھیک سر. وہ لے گیا تو 15 دن کیا 15 مہینے گزر گئے, وہ نہیں واپس ہوئے پیسے. ٹھیک سر. اب آپ کوڑ رہے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا بہت ہی اچھے انسان ہیں. صحیح جی. آپ نے یہ بھی زحمت گوار نہیں کی یہ دیکھ لیں کہ اس کے حالات کیا ہیں بیچارے کے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے وسائل ایسے نہیں رہے کہ وہ لوٹا دے اور شرم کے مارے آ کے بتا نہیں رہا ہوں مجھے. پھر اس کے پاس آپ گئے, انہوں نے وعدہ کر لیا جی 2 مہینے کے بعد دوں گا, پھر نہیں دے پائے. کچھ عرصے کے بعد آپ کو ضرورت آن پڑی, جو ہی وہ ضرورت آن پڑی وہ بندہ آج خود آیا اور آپ کو پیسے لوٹا گیا. اب اگر آدمی اس کو یوں دیکھے کہ اوہ اللہ اس پیسے کو بچانا چاہتا تھا میری ضرورت کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس نے اس طرح سے چیزوں کو آرگنائز کیا, اس طرح آرکیسٹرائز کر لیا کہ ادھر مجھے یہ ضرورت پڑی, ادھر یہ پیسے آ گئے. اگر یہ پہلے آ گئے ہوتے تو میں انہیں خرچ کر چکا ہوتا اور آج میرے پاس نہیں ہوتے. تو اللہ نے اس طرح سے چیزوں کو آرکیسٹرائز کر لیا, این میری ضرورت کے وقت کو پیسے آ گئے. ٹھیک سر. تو اگر آدمی اس طرح سے اس کو دیکھ لے گا صحیح سر. تو اس شخص کے لیے بجائے برے احساسات ہوں, ایک احسان مندی کا ایک طرح سے ان اے وے احسان مندی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ این میری ضرورت کے وقت آ گیا. ٹھیک سر. تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو اسی طرح سے آرکیسٹرائز کرتا ہے کہ جب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت ٹک کر کے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اپنی عقل پر بھروسہ کرنے کی بجائے کہ میری عقل یہ کہتی میرے لیے اچھا ہے, ٹھیک سر, رب پر چھوڑ دیا جائے, ٹھیک سر, فائدے میں رہے گا انسان. بہت شکریہ سر. ایک سوال سر یہ بنتا ہے کہ سر اگر ہم پورا بھروسہ کر کے توکل کر کے سب کچھ رب پہ چھوڑ دیں, سر ہمارے کرنے کا کام کیا رہ جاتا ہے سر؟ ایک انسان سر جو اس کو اختیار ملا ہے سر, وہ ایسا کیا کیا کرتا رہے کہ پھر اس کے بعد بھروسہ اور توکل شروع ہو جائے یا وہ کرنا شروع کر دیں؟ میں نے تو عرض کیا آپ سے جی سر کہ انسان کے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے جی سر کہ وہ اپنی عقل کو بروئے کار لائے, بہترین تدبیر کرے, اور عقل اور تدبیر کے تحت رہتا ہوا ٹھیک سر وہ اپنی بھرپور کوشش کرے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک سر. اللہ تعالیٰ بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا, سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا. صحیح سر. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ٹھیک سر ہر وقت عمل کے لیے کمر کس رکھتے ہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں. صحیح سر. تو کاہل اور سستی یہ مسلمان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی. صحیح سر. ہم اپنی ڈیوٹی کر لیں, ٹھیک سر. لیکن انعام دینا رب کا کام ہے. اس کے بارے میں ہم فکر مند نہ ہوں, کیونکہ جب ہم اس کے بارے میں فکر مند ہونے لگتے ہیں جی سر تو ہمیں پریشانیاں گھیر لیتی ہیں. اب یہ جو لفظ ہیں فکر اور پریشانی, یہ ہم روزمرہ کی استعمال میں ان کو ایک ہی ذمے میں لیتے ہیں, لیکن فکر میں یوز کر رہا ہوں بمعنی تردد کے, ٹھیک سر. کہ انسان ایفرٹ کرے. ٹھیک سر. فکر ان معنوں میں ہے. پریشانی اچھی بات نہیں ہے,
وہ رب پہ بھروسہ کم ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک سر. کہ پریشان نہ ہو لیکن کام کی فکر ضرور کرے بندہ. صحیح سر. سر اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے سر کہ بے روزگاری ہے, مواقع نہیں ہے سر, اور برین ڈرین تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے سر. آپ اس کو سر کس طرح سے لیتے ہیں سر؟ سننے میں آ رہا ہے 10 لاکھ سے زیادہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا چکے ہیں. ملک میں انسرٹنٹی, انسیکیورٹی ہونے کی وجہ سے اور جاب کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو برین ڈرین ہے سر, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا کیا سلوشن ہونا چاہیے؟ ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کو کیا گائیڈ کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے بچپن میں, بلکہ یوں کہ یہ میرے اور آپ کے بچپن میں, گرچہ آپ کا بچپن میرے بہت بعد کی بات ہے, پتنگ بازی پھر بھی ہوتی دیکھی ہوگی. تو پتنگ کٹتی ہے اور وہ جیسے فضا میں ہوا کے دوش پہ لہریں لیتی ہوئی کبھی کسی طرف نکل جاتی, کبھی کسی طرف کہیں نیچے کو آتی, پھر اوپر اٹھ جاتی. اصل میں پاکستان میں حکومت نے حالات کو کٹی پتنگ کی طرح چھوڑا ہوا ہے. کہیں پر ہم نے چیزوں کو نہ تو ایک پلان کے تحت کرنا شروع کیا ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, اور کہیں کنٹرول بھی نہیں رکھا ہم نے کسی چیز پہ. ٹھیک سر. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے اندر اکانومی کوئی زیادہ اچھے حال میں نہیں ہے. ہمارے یہاں انڈسٹری دن بدن بیٹھ رہی ہے, روزگار کے مواقع اسی نسبت سے کم ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ایک ہوش مند قوم کی طرح ہم ارد گرد نظر رکھیں کہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے ہم جاب پر لگا سکتے ہیں, تو آج کل اللہ تعالیٰ ویسے ہمیشہ پاکستان کے ریسکیو کو آتا ضرور ہے. تو آج کل ایک نیا موقع نکل آیا ہے کہ یورپ میں انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول کیا. وہ کچھ ملکوں میں نیگیٹو ہو گئی, کچھ میں 0.5%, 1/4% رہی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے اسٹرکٹ کنٹرول کا کہ جو ورکنگ ہینڈز ہیں, جو کما سکتے ہیں, ان کو میں ایبل ہینڈز کہتا ہوں, اس کی ایکیوٹ شارٹیج ہو گئی ہر جگہ. اور یورپ میں تمام ملکوں کو, جاپان کو بھی, ایسٹ میں جاپان کو, ایسے لوگوں کی بڑی شدت سے ضرورت ہے جو کام کر سکیں, کیونکہ وہاں بچوں کی اور بوڑھوں کی آبادی بہت ہو گئی ہے. اگر ہم حکومتی سطح پر اسٹڈی کیری آؤٹ کر کے اپنے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولیں, جیسے ٹیپٹا ہے, ٹیپٹا کے ذریعے سے ہم کام کو بہت پھیلا سکتے ہیں. ان کو شارٹ کورسز کرا کے, ابھی دنیا میں چاروں طرف جو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سر بڑی آسانی سے ہر ملک میں جاب مل جائے گی. سر وہ ویلڈرز کی ہے, صحیح سر, پلمبرز کی ہے, صحیح سر, بہت کمی ہے. صحیح تو اپنے نوجوانوں کو جو میٹریکولیٹ ہیں, سر, ایون جو انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے, ان کو بھی اگر شارٹ کورسز کروا دیں سر, ٹیپٹا جیسی آرگنائزیشن سے, ٹھیک سر, اور کرا کے ان کو ہم ملک سے باہر جانے دیں, یورپ وغیرہ میں خود حکومت اپنے ایمبیسیز کے ذریعے یہ جابس کریٹ کروائے ان کے لیے, تو بے روزگاری جو ہے وہ ایک حد تک کہہ رہا ہوں, ناٹ فلی کم ہوگی. ٹھیک ہے سر.
دوسرا ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ آج کل ہمیں فارن ایکسچینج کی بڑی ضرورت ہے. اس میں امیڈیٹ اضافہ شروع ہو جائے گا. رائٹ فرام ویری فرسٹ منتھ ٹھیک سر. آپ کے پاس فارن ایکسچینج آنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کا کیا کیجیے کہ حکومت کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے کہ وہ اس پہ غور کر سکے. تو ایک ہمارے پاس حل وہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کون روک رہا ہے کہ ہم حکومتی سطح پر یہ پلاننگ نہ کریں کہ ہمیں اگلے 10 سال میں کس ٹریڈ میں، کس فیلڈ میں، کس پروفیشن میں جی سر کتنے لوگ چاہیے ہوں گے، اور ہم ایسی پلاننگ کریں کہ یونیورسٹی سے ہم اسی حساب سے نوجوانوں کو فاروق تحصیل کرائیں. صرف اس کے لیے پلانز اور کنٹرول چاہیے، لیکن ادھر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بے روزگاری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آپ کا اپنا واسطہ بھی انڈسٹری سے رہتا ہے. آپ دیکھیے تمام انڈسٹریز میں جو لوگ، یا یوں کہیے جو امپلائرس ہیں، امپلائرس کو گلہ یہ ہے کہ ہمیں لوگ نہیں ملتے، اور ہم جیسے لوگوں کو گلہ یہ ہے کہ ہمیں جاب نہیں ملتی. اب یہ جو ایک چیز ہے، اس کو اگر سامنے رکھ کے کہیں ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے. جس کو آدمی ہائر کرنے ہیں ان کو لوگ نہیں مل رہے ہیں، اور جن کو جاب چاہیے ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. ٹھیک سر. تو کہیں کچھ تو غلط ہے. تو اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو معاملات درست ہو جائیں گے. صحیح سر. بے روزگاری میں کافی کمی ہو جائے گی. صحیح سر. سر موجودہ حالات میں نا امیدی بہت زیادہ ہے سر. ایک عام شخص جو کوشش کر رہا ہے اور اس کی پوری نہیں پڑ رہی سر، کیونکہ سر بڑا میلٹ ڈاؤن ہے، اکنامک میلٹ ڈاؤن بہت زیادہ ہے سر، معاشی تنگی بہت زیادہ ہے. وہ کیا امید رکھے کہ آنے والے دنوں میں کچھ خیر ہو جائے گی سر؟ اسلام میں مایوسی سخت گناہ ہے. رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا رب بہتر کرے گا. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو مایوس ہونا نہیں چاہیے. رب کی رحمت ہمیشہ برستی ہے. ٹھیک ہے سر. Having said that, اب یہ قدرتی امر ہے کہ جب ہمیں سامنے اندھیرا نظر آتا ہے سر. تو ہم مایوس ہوتے ہیں کہ کل کا کیا بنے گا. ٹھیک سر. یہ فطری امر ہے. ٹھیک سر. اس کے لیے جی سر. حکومتیں بڑے پیمانے پہ کام کرتی ہیں. سر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کے برعکس ہمیں حکومت پر زور دینا چاہیے میڈیا کے ذریعے سے. صحیح سر. میں احتجاج کی بات نہیں کر رہا، میں زور دینے کی بات کر رہا ہوں جی سر. کہ حکومت پہ زور دیا جانا چاہیے جی سر. کہ وہ اس طرح میڈیا کو استعمال کرے کہ لوگوں میں ایک امید کی لہر پیدا ہو تاکہ نئے جذبے سے کام کر سکیں. ٹھیک سر. مایوس آدمی ایفرٹ نہیں کر سکتا پوری، وہ اسی مایوس میں ڈوبتا چلا جاتا. صحیح سر. لیکن جو آپٹمسٹک ہے، جو پر امید ہے چیزوں سے، وہ ایفرٹ کرتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ ایگزامپل دی تھی کہ اگر یہاں سے میں کراچی پیدل جانا چاہوں تو 1250 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. اگر میں یہ دیکھوں کہ وہ صبح سے میں پیدل چل رہا تھا، ابھی تو 1230 کلومیٹر باقی ہیں، جی سر. تو
تو میرا حوصلہ ٹوٹے گا کہ 1230 کلومیٹر کب کور ہوں گے. لیکن اگر میں یہ دیکھ لوں کہ میں صبح سے اب تک 20 کلومیٹر تو طے کر آیا، انشاءاللہ کل پھر 20 کلومیٹر طے کر لوں گا، تو یہ ایک امید پیدا کر دے گا میرے اندر. تو اگر ہم اس طرح کے انٹرٹینمنٹ پروگرام ٹی وی پر حکومت چلوائے جس سے امید اجاگر ہو رہی ہو. ایک تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑا اسٹیریو ٹائپ پروگرام لاتے ہیں. ٹھیک سر. ہم جو اس معاملے کے ماہر ہیں، جی سر. جو میں نہیں ہوں، میری فیلڈ نہیں ہے، ورنہ میری اس بات سے کہیں یہ امپریشن ہو کہ شاہ صاحب اپنے آپ کو سیل کر رہے ہیں. میری فیلڈ نہیں ہے یہ. اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان کو کنسلٹ کر کے انڈائریکٹ میسیج دیا جائے. ایک کہانی ہے، کہانی سنا کے ختم کر دی جائے بات. اس کا مورل آف دی اسٹوری نہیں بیان کیا جائے. ٹھیک سر. تو لوگوں کو خود اس سے معاملہ اخذ کرنے دیں. ایک بڑی خوبصورت کہانی میں نے شاید کلاس 2 میں پڑھی تھی اپنے اردو کی کتاب میں. وہ امید کے بارے میں تو نہیں تھی، لیکن دوسرے کے لیے قربانی کرنے کے جذبے کو اجاگر کرتی تھی. ٹھیک سر. کہ ایک مکان بن رہا تھا، اس پہ مختلف ورکر کام کر رہے تھے. جی سر. تو وہ تیسری چوتھی منزل اس کی بن رہی تھی. جی سر. پرانے زمانے میں اسکیفولڈنگ جو ہوتی ہے وہ بانسوں سے بنائی جاتی تھی. جی سر. آج کل تو پائپس استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک سر. تو فار سم ریزن جو ٹاپ پر اسکیفولڈنگ تھی وہ ٹوٹ گئی، لوگ نیچے گر گئے. لیکن 2 آدمیوں کے ہاتھ میں ایک بانس آ گیا، وہ اس سے لٹکے. اب ان کے بوجھ سے بانس جھکتا جا رہا تھا اور اندیشہ یہ تھا کہ کسی لمحے ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان 2 آدمیوں میں سے ایک خاصے ایلڈرلی تھے اور ایک نوجوان تھا. تو ایلڈرلی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہم دونوں کے بوجھ کو نہیں سہار پائے گا، ٹوٹ جائے گا. ٹھیک سر. تو میں چھوڑ دیتا ہوں بانس. تو میں تو اپنی زندگی گزار چکا، تم نوجوان ہو، تمہیں ایک لمبا راستہ جانا ہے، تو میں بانس چھوڑ دیتا ہوں. نوجوان نے کہا نہیں، آپ کی بڑی ذمہ داریاں، میری ذمہ داری کوئی نہیں ہے. میں بانس چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ زندہ رہیں اور آپ اپنے بیوی بچوں کو لک آفٹر کر پائیں. تو وہ ان بزرگ نے کہا کہ نہیں، وہ غلط ہے، تمہیں زندگی کا مزہ چکھنا ہے، وہ چکھنا چاہیے، وہ تمہارا حق ہے، تو میں چھوڑ رہا ہوں. تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے، نیچے گر گئے. تو اس نوجوان کے بوجھ کو بانس نے برداشت کر لیا، یہ بچ گیا. اب یہ قربانی کا ایک جذبہ تھا. اب اس میں کہیں کوئی مورل آف دی اسٹوری نہیں تھا. ایک ہماری کلاس 2 کی اردو کی کتاب میں کہانی تھی بس. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کلاس 2 میں کب، کتنا عرصہ پہلے ہوں گا، ایٹ لیسٹ 72-73 ایئرز بیک. ٹھیک سر. ان 72-73 سالوں میں یہ کہانی میں بھول نہیں پایا. وہ آج بھی یاد ہے. ٹھیک ہے سر. اور اگر وہ یاد ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں وہ اثر بھی رکھتی ہے. تو اگر اس طرح کا پروپیگنڈا ہم کریں تو قوم کے اندر آج بھی امید پیدا ہوگی اور ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ ان برے حالات کا مقابلہ کر رہے ہوں گے. اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کا انعام ضرور دیتا ہے، تو معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. سر، کیا ایک شخص اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتا ہے؟
کیونکہ بعض اوقات خیالات کا بہاؤ ایسا ہوتا ہے، خیال کا بچہ بھی خیال ہی ہوتا ہے سر، اور ایک خیال سے دوسرا خیال جڑتا ہے. کیا سر انسان کو رب نے، خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکے سر؟ انسان کے پاس ذہنی قوت ایسی ہے کہ اٹس بیونڈ امیجنیشن. اتنی زیادہ قوت اللہ نے دی ہے دماغ میں. انسان اس ذہنی قوت کے برسے پر، خیال تو بڑی معمولی بات ہے. آپ نے پڑھا ہوگا مغرب کے بارے میں، اخباروں میں آتا، کیونکہ وہ ماہر ہیں پروپیگنڈا کے. اپنی ایک چھوٹی سی چیز کو اس طرح پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی چیز نظر آتی. اس کی ایک بڑی زبردست قسم کی مثال لندن ٹاور سے، اور لندن فورٹ جو ہے جس کو لندن ٹاور کہتے ہیں، وہ ڈبیا کے برابر ہے، اور کوئی اس کے اندر کوئی عالی شان بلڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے مقابلے لاہور فورٹ کمال کا لاہور فورٹ ہے. لیکن انہوں نے پروپیگنڈے کے زور پہ لندن ٹاور کو معلوم نہیں کیا بنایا ہوا ہے کہ ہر آدمی پوری دنیا سے دوڑا جاتا ہے اور لندن ٹاور دیکھنے ضرور جاتا ہے. ہمارا جو لاہور فورٹ ہے اس کے مقابلے پہ اور کچھ نہیں تو 1,00,000 گنا بہتر ہے. لیکن ہم اس کو نہیں ابھی تک لوگوں کے سامنے لا سکے کہ لاہور فورٹ بھی کوئی چیز ہے. مغرب کا پروپیگنڈا بڑا پاورفل ہے. وہ ایک سوئی کو ہاتھی بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور لوگ بلیو کر لیتے ہیں ہاتھی ہے. ہم اپنے ہاتھی کو بھی سوئی کے برابر کر دیتے ہیں. تو ہمیں برین پاور اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. مغرب میں آپ میں جہاں سے بات میں کر رہا تھا مغرب کی، کہ لوگ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کسی ٹیبل پہ، اس کو زمین سے بلند کر لیتے ہیں. وہ دماغ کی قوت ہے، وہ کوئی کرامت نہیں ہے. ہماری اگر ٹریننگ ہو جائے صحیح تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر وقت پر امید رہیں. جب پر امید رہتے ہیں تو جو مایوس کن خیالات ہیں وہ خود بخود کینسل ہوتے جاتے ہیں. ان کی جگہ وہ خیالات جنم لیتے ہیں جو ہیلدی ہیں. صحیح سر. یہ خود بخود ہو جائے گا. لیکن ہم کچھ کام تو کریں. ٹھیک سر. کہیں تو اپنا رول پلے کر دے گورنمنٹ کہ لوگوں کو اور کچھ نہیں. ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میڈیا کو استعمال کیجیے، لوگوں کو پر امید کر دیجیے کہ آج برا وقت ہے، کوئی بات نہیں، کل اچھا وقت آ جائے گا اور ضرور آئے گا انشاءاللہ. تو یہ امید اب اجاگر کرنی چاہیے. اس وقت ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں پیسمسٹک بات کریں. لوگ تو پہلے ہی مایوس ہو رہے ہیں پیسمسٹک پروگرام دیکھ دیکھ کے. وہ بیچارے بالکل ہی امید کھو بیٹھیں گے. تو ہمیں اب تھوڑا سا پلان طریقے پہ لوگوں کو ادھر لانا چاہیے کہ ان کے ذہن سے یہ مایوسی کے خیالات ختم ہو جائیں. سر ماضی کے ایک بزرگ ہیں شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، مادو لال حسین بھی کہا جاتا ہے سر، لاہور میں دفن. عالم دین تھے سر، بڑی ریاضت عبادت کرتے تھے. ایک دفعہ سر انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی فریب نظر ہے سر. اور اس کے بعد سر انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا، سلسلہ ملامتیہ میں گئے، اور اس کے بعد سر وہ تاریخ میں تو امر ہو گئے. سر یہ دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں. سر میں چاہوں گا فقیر کی نظر میں اس کی تشریح کیا بنتی ہے سر؟
دیکھیے یہ صرف یہی ایک آیت نہیں ہے. جی سر. رب نے جگہ جگہ جی سر. اس دنیا کے بارے میں کہا کہ یہ بڑی حقیر چیز ہے, بڑی بے حقیقت چیز ہے, یہ وہ چیز ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اسی لیے رب تعالیٰ کے پیغمبر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے. جو بزرگ لوگ ہیں عرف عام میں اولیاء کرام جن کو آپ کہتے ہیں, جی سر, یہ بھی اسرت کی زندگی گزارتے ہیں, اس لیے کہ ان کو رب کے کہے پر ایمان ہے ٹھیک سر, کہ رب نے اس دنیا کو کنڈیم کیا ہے کہ اس کی ویلیو کچھ نہیں. ٹھیک ہے سر. روپے پیسے کی ویلیو وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. جی روپے پیسے کی ویلیو اتنی ہے کہ یہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. ٹھیک سر. اینڈ دیٹس آل. ٹھیک سر. ٹھیک سر. تو اگر شاہ حسین نے اس سے متاثر ہو کے, وہ تو ایک دوسری ایکسٹریم کو ٹچ کر گئے کہ دنیا چھوڑی تھی, دنیا ہی اس کو دنیا سے علیحدہ کر لیا اپنے آپ کو. اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اسلام ترک دنیا کو کنڈیم کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہونے کے, ٹھیک سر, اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہونے کے باوجود, رب سے انتہا درجے کا عشق کرنے کے باوجود بھرپور زندگی, دنیاوی زندگی گزاری ہے آپ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا ایمان ہے کہ ہر فعل اپنی امت کے لیے نمونہ پیش کرنا تھا سر. کہ ایک نمونہ چھوڑ دیں اپنی امت کے لیے کہ زندگی یوں گزاریں. ٹھیک ہے سر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی, اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی, انہوں نے دنیا ترک نہیں کی ہے, ٹھیک ہے سر. تو مسلمان کو ترک دنیا نہیں کرنا چاہیے, اس میں زندہ رہنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے جی سر. کہ دنیا کی محبت دل میں نہ پالے. ٹھیک سر. جو مال دنیا ہے جی سر. وہ صرف ضرورتیں پوری کرنے تک اس کی اہمیت رہ جائے انسان کے دل میں. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو کہ اس سے میری یا میرے اہل خانہ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. ٹھیک سر. اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں کوئی. صحیح سر. سر میرا آخری سوال یہ ہے سر کہ وسعت قلبی کی نشانیاں کیا ہیں سر؟ کھلے دل, کشادہ دل, اقبال اس کو سینہ روشن کہتا ہے. تو سر یہ سینہ روشن, وسعت قلبی, اس کی کوئی نشانیاں بتا دیجئے کہ وہ کچھ لوگ پیدا بھی کر سکیں اور جس کے پاس وسعت قلبی ہے اس کی قدر بھی کر سکیں. میرے خیال میں یہ جو اقبال نے روشن سینہ ٹرم یوز کی ہے وہ شاید تھوڑے سے ڈفرینٹ معنوں میں ہے, اور وسعت قلبی اس سے ذرا سا مختلف ہے. دونوں بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں. جی سر. جس کو علامہ اقبال نے سینہ روشن کہا, وہ تو انسان کی دانائی, اس کی دور اندیشی, دوربینی. ٹھیک سر. جب انسان کو علم ملتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں دانائی, دوربینی, دور اندیشی, ٹھیک سر. یہ سب پیدا ہوتی ہے. تو اس کو علامہ اقبال نے یہ سینہ روشن سے یاد کیا ہے. لیکن جو وسعت قلبی ہے, دل کا بڑا ہونا, اس کی ایک تو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان سخی ہوتا ہے, اور سخاوت رب کو بے انداز عزیز ہے. وسعت قلبی رکھنے والے انسان جو وسیع القلب انسان ہے, جی سر, اس کی سب سے بڑی نشانی ایک آپ کو ملے گی کہ وہ بڑے کھلے دل سے
ود اے اسمائلنگ فیس دوسرے کو بڑے سے بڑے قصور پہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک سر، ٹھیک سر. پھر اختلافات کو، اپنی ذات پر تنقید کو بڑے کھلے دل سے برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن سب سے بڑا امتحان جو آتا ہے جہاں جی سر. وسیع القلب آدمی پہچانا جائے گا، وہ یہ ہے کہ کسی آدمی سے بدترین قسم کی تکلیف پہنچی ہے اسے، تو اسے بڑا ہنستا ہوا معاف کر دیتا ہے اللہ. بغیر کوئی لفظ کہے. صحیح سر. تو باقی چیزیں سب اسی کے اندر ہی آ جاتی ہیں. وہ ٹھیک سر. تو وسیع القلب ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے، رب کی طرف سے عطا ہو جائے اگر. بہت بہت شکریہ سر. بڑی